اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیسری دعا پر بات کریں گے۔ یہ ایک دعا ہے، پکار ہے، کنورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ہم سب جانتے ہیں دعا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک گفتگو ہوتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ تو مزید اس پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ تو یہ خوف کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ریمیڈی بتائی ہے کہ آپ نے اپنے خوف کو، اپنے فیئر کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے آیت نمبر 37 سے دیکھتے ہیں ہم اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آخر میں جو بات ہم نے کی تھی اس پہلی دعا پہ، وہ یہاں پر ختم ہوئی تھی قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ جو بھی تم نے سوال کیا تمہیں وہ عطا کیا گیا۔ تو اس کے بعد ہے آیت نمبر 37 سے جو بات شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ تو یہاں پر دونوں حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى۔ اے پروردگار، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر حملہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں لا تخافا، دونوں نہیں ڈرو، اننی معکما اسمع و ارى، میں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور تم دونوں کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی خوف پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رویہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جواب ہے اس کو۔ میں چونکہ ایک تھراپسٹ ہوں، ایموشنل فریڈم ٹیکنیک EFT پریکٹیشنر ہوں میں، اور میرا واسطہ ایسے ہی لوگوں سے رہتا ہے کہ جہاں پر خوف کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، اور ایسا یہ ایموشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی پاورفل ایموشن ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، بہت فرینڈلی ہے اور ہمارے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وہ ایموشن ہے جو ہمیں خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر سے اس کو نکال دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایموشن کبھی کبھی ہمیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حفاظت کے لیے دیا ہو اور وہی ہمیں نقصان پہنچانے لگ جائے۔ تو یہ سٹیج کب آتی ہے؟ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا یہ حصہ دیکھتی ہوں تو مجھے
ایک سوال کا جواب ملتا ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ نہیں، جو انسان اسپریچولی ہائی ہوتا ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے، ان پر وہ فیئرفل نہیں ہوتے، ان کو ڈر نہیں لگتا. لیکن یہاں تو ایک ڈیفرنٹ تصویر نظر آتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں ایک بات جو ہمیں باقی انبیاء کی نسبت ایک ڈفرینس نظر آتا ہے کہ ہر بات پر جو بھی موقع آیا حضرت موسیٰ پر زندگی کے ہر پہلو میں، وہ فوراً سے جیسے بھاگ کے جاتے ہیں. اور یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدس وادی میں بلایا، اور اس کے بعد وہ پراپر ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی. تو بعد کے جتنے چیلنجز آئے، آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں بار بار. یعنی کوئی خوف آیا ہے، کوئی اندیشہ ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، اب مجھے یہ ہو رہا ہے، اب آگے کیا ہوگا، اب میرے پاس گھر نہیں ہے، اب میرے پاس کھانا نہیں ہے، اور وہ لوگ مجھ پر حملہ کر دیں گے، کوئی کچھ بھی آپ کہہ لیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بھی ایسا انسان جس کا اللہ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن ہے، تو اس پہ خوف طاری نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر تو کنیکشن نہیں ہوگا کسی کا. یعنی کہ ان کو کلیم اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے تھے وہ. تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ایک ہی بات ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے کہ یہ جو خوف زدہ ہونا ہے یا پریشان ہونا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اسپریچولیٹی کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اگر زیادہ اسپریچول ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا. یہ ایک نیچرل بیہیویئر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے اندر، ہر نارمل انسان کے اندر یہ موجود ہے. اور اگر کسی انسان کو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تو یہ ایک خطرے کی علامت ہے کہ اس کی جو سینسری سسٹم ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. کہ اس کو کیوں ڈر نہیں لگتا ایک دم سے؟ یہ تو ایموشن اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ انسان کوپ کیسے کرتا ہے. یعنی وہ اپنی جو کمانڈ ہے وہ اپنا کنٹرول اس ایموشن کو دیتا ہے یا پھر کنٹرول اپنے پاس رکھتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جو ہمارے ہاں اکثر غلط فہمی پائی جاتی ہے. تو یہ آیت جو ہے اور یہ پکار اور حضرت موسیٰ کے الفاظ بذات خود بتاتے ہیں کہ وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف اور دونوں کہہ رہے ہیں. تو ان کی اسپریچولیٹی پہ تو کوئی سوال نہیں ہے. نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اٹس لیک آف فیتھ، کہ جی فیتھ یہاں پر نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوگا. تو خوف ہوتا کیا ہے نا، اس کو ضرور ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے جو ہمیں خطرات سے بچاتا ہے. اور موسٹلی یہ جو فیئرز ہوتے ہیں، انگلش میں اس کو فیئر کہا جاتا ہے، یعنی فیئر آف فیلئر ہے، فیئر آف ان نون پلیس ہے، جب نئی جگہ پر جانا چاہتے ہیں، فیئر آف انسرٹنٹی ہے کہ بے یقینی سے آپ کو نہیں پتہ ہوتا آگے کیا ہونے والا ہے آپ سے. اور موسٹلی جو فیئر تب بھی آتا ہے کہ آپ کے بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوا ہے، یا آپ سے کچھ ایسا کام ہوا ہے، یا کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو وہ ایویڈنس ہوتا ہے آپ کی باڈی کے پاس. اور دوبارہ سے اب جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اسی سے ملتا جلتا، تو وہ جو سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو کے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ تم اس راستے پہ نہیں جاؤ، تمہارے لیے خطرہ ہے. تو بالکل حضرت موسیٰ کی کہانی میں بھی یہ ایک بات ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا جب ان سے قتل ہوا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اسی جگہ پر جائیں، فرعون سے بات کریں. تو بیسڈ آن ہز ایکسپیرینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل ہے. کوئی بھی انسان ہو تو اس کے اندر آئے گا کہ ہاں مجھ سے قتل ہو گیا تو میرے ساتھ وہ کیا کریں گے، میں تو وہاں سے بھاگ کے آیا تھا. تو خیر انشاءاللہ اس پر پھر ہم کسی آڈیو میں، ویڈیو میں، ایک لائیو سیشن میں بات کریں گے. لیکن ایٹ دا مومنٹ جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ جب بھی کہے تھے، یہ پکارا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا تھا. اس سے پہلے دیکھیں، اس سے پیچھے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ مشن دیا تھا فرعون کے پاس جانے کا، پھر انہوں نے دعا مانگی
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نا ایک ان کو ان کے ماضی کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں، اور ساری کہانی سننے کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یعنی اس کہانی میں بھی دیکھیں وہ سارے وہ ایریاز بتائے گئے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام خود موجود نہیں تھے، یعنی ان کی پیدائش کا اور وہ صندوق میں ڈالا جانا، پھر فرعون کے دربار میں پہنچنا، اور وہ ایسا حصہ ہے جو ان کو یاد کروایا گیا، اور اس میں سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ آف کورس ابھی تک حضرت موسیٰ نے اظہار نہیں کیا تھا اپنے خوف کا، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ نیچرل ہے، انسان کے اندر ہوگا، اور آف کورس اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ، کو پتہ ہے کہ انسانی باڈی جو ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، کیا اس کے خدشات ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے ایک طرف سے دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم اپنے خدشات کو، اپنی پریشانیوں کو زبان پر نہیں لا سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہوتے ہیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ سچویشن تھی جب تم بالکل بے بس تھے، چھوٹے سے بیبی تھے، تم تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے اسی شخص کے گھر میں جہاں پہ آج تم فزیکلی اسٹرانگ ہو، تمہارے ساتھ ایک سپورٹ بھی ہے، تم جانے لگے ہو، تو اس وقت تو تم بالکل اکیلے تھے۔ یعنی وہ جو ایک قصہ ہے حضرت موسیٰ کی پیدائش کا، اور جو بالکل وہ ایک جرنی ہے کہ ان کی والدہ کو کہا گیا کہ ان کو صندوق میں ڈال کے آپ دریائے نیل میں چھوڑ دیں، تو دریائے نیل کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی خطرہ نہ ہو، کتنے کروکوڈائلز ہوں گے اس میں، کیسے ہوگا، اور آس پاس جو جتنی وہ سیکیورٹی تھی جو فرعون کی وہ ساری کھڑی ہوگی کہ صندوق آ رہا ہے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو کیا اس میں بتایا جا رہا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا احساس دلا رہے ہیں اور یاد کروا رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہ میں ہی تھا جس نے تمہیں بچایا تھا، تو ابھی بھی جب تم جاؤ گے تو میں ہی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پھر 2-3 واقعات بھی یاد کروائے اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں تمہیں یاد ہے تم وہاں سے بھاگ آئے تھے، اور راستے میں پھر مدین میں نے ہی تمہیں ٹھکانہ دیا تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تمہیں جو مشن میری طرف سے دیا جا رہا ہے وہ اس پر میں تمہارا ساتھ نہ دوں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اظہار کرتے ہیں تو اس کے بعد کا جو جواب ہے وہ بہت خوبصورت جواب مجھے لگتا ہے، اور بہت دفعہ زندگی میں ایسے ہوا کہ کبھی اپنے خوف کا اظہار کسی انسان کے سامنے کیا تو انفارچونیٹلی ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے کہ ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اور یہ سننے کو ملا بھی کہ نہیں اللہ پر تمہارا ایمان نہیں رہا، اللہ کے ساتھ تم کنیکشن اچھا کر لو، یا تم دعائیں زیادہ مانگو، نمازیں زیادہ پڑھ لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی یہ جملے غلط تھے، لیکن ہر بات کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، کہ ایک بندہ ایک اپنی پریشانی کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ان الفاظ، یعنی اس کی ایموشنز، جب اس کے الفاظ ہیں ان کے ایموشنز اس کو سمجھ جانا، اور دیکھنا کہ وہ پرسن جو ہے ویئر از کمنگ فرام، وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں موسیٰ تمہارا اللہ پر ایمان نہیں رہا، تمہیں کیا ہو گیا، میں نے اتنی دفعہ تمہیں بچایا تھا، تو فوراً کہتے ہیں لا تخافا، کیا تم دونوں خوف نہیں کرو، تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اننی معکما اسمع و ارا۔ میں جب بھی یہ 2 الفاظ پڑھتی ہوں نا، اسمع و ارا، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نا ان کو کوئی ایک مائکرو فون دے رہے ہیں، اور ایک کیمرہ ہے جو ان کی باڈی میں فٹ کیا گیا ہے، یہ یا کوئی ایسی ٹریکنگ چپ ہے جو لگائی گئی ہو کہ ان کو فزیکل احساس ہو کہ بھئی ڈونٹ وری آئی ایم ود یو، تم جو بھی کنورسیشن کرو گے میں تمہاری کنورسیشن سنوں گا، اور تمہیں جہاں بھی ضرورت پڑی آئی ول بی ود یو، اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، وَأَرَا، اور میں تمہیں دیکھوں گا کہ تم میری یو ول بی انڈر مائی آبزرویشن، کہ میرے نظروں کے سامنے رہو گے، کوئی بھی خطرہ کہیں پہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ 2 چیزیں ہیں، 2 علامات ہیں، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، یعنی کچھ بھی ہوا تو میں ہوں نا وہاں پر، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں ہر خطرے سے بچا لوں گا۔ تو اس میں یہ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ایک تو ایمپتھی کرنا بھی، اور بعض دفعہ
صرف الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی آپ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو فوراً سے نصیحت کرنا یا پھر ایسا کوئی بتا دینا جس سے اس کو لگے کہ میں ایسا نہیں کر رہا، اور اس لیے نہیں شرمندہ ہو جاتے ہیں نا. فرض کریں میں اگر کہتی ہوں کہ مجھے اس بات پہ ڈر لگتا ہے تو فوراً مجھے کہیں کہ نہیں تم یہ پڑھنا شروع کر دو، تم نمازیں صحیح کرو، تم اپنا قرآن زیادہ کرو، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھا لو. تو میں کیا سن رہی ہوں، یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یو تھنک کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ آل دیز تھنگس. تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور اس پکار کے پیچھے جو 2-3 پوائنٹس ان کی طرف مزید میں توجہ دلانا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ اپنے خوف کو اکنالج کرنا چاہیے. اگر کسی بات سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اکنالج کریں، اس سے بھاگیں نہیں. جتنا اکنالج کریں گے، کہیں گے کہ آئی اکنالج مائی فیئر، آئی ایکسیپٹ اٹ، تو وہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، ہمارے دماغ کو مزید پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور دوسرا ایسا ہے کہ اب یہ کسی ایسے انسان کے سامنے اپنے خوف کا اظہار کرنا، اپنے ایموشن کا، جو آپ کو ہیلپ کر سکے. اور اس میں اگین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال بہت اچھی مجھے لگتی ہے، اور ہمیشہ جو مجھے انکریج بھی کرتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوئی، وہ غار حرا سے اتر کر آتے ہیں اور آپ کے اوپر ایک کپ کپی کا عالم طاری تھا، تو حضرت خدیجہ کے وہ جو الفاظ ہیں وہ بہت تاریخی اور سنہرے حروف میں لکھے جانے والے ہیں جو اس وقت انہوں نے کہے تھے. تو اس میں لیسن کیا ہے کہ نہیں، ایسی سچویشن میں کوئی دوسرا انسان ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں ہماری ہی اچیومنٹس ہمارے سامنے رکھے، ہمارے کردار کے اچھے پہلو سامنے لے کر آئے. اور اس میں آف کورس دونوں طرف کام کرنا ضروری ہے. انسان ہمیں خود بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی سچویشن میں آتا ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کی ہیلپ کیا کرنی ہے، یعنی بجائے اس کے اس کو نصیحت کریں، اس کی ایمپتھی کرنا. اور دا تھرڈ ون از کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں، ہر دعا میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کسی بھی موقع پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ ڈسکنیکٹ نہیں کیا، ایک اسٹرانگ کنیکشن رہا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مزید آگے بھی آپ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی کہانی ہے، قرآن میں سب سے زیادہ جو ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی کیا گیا. اور جو دعائیں ہیں تو اس میں لگے گا کہ ہر بات کے لیے اللہ سے بات کرتے ہیں. تو سمپل ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف کورس یہ جو فیئر ہے، خوف ہے، ہمارے اندر سروائیول کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس حد تک بڑھ جائے یہ ایموشن کہ الٹا ہمیں نقصان دینے لگ جائے، وہ تبھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایموشنز کو مینیج کرنا نہیں آتا اور ہمارا کنٹرول ایموشنز کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اس کو اکنالج کریں، اور نمبر 2 کسی پروفیشنل سے ہیلپ ضرور لیں، کیونکہ بہت زیادہ دیر تک خوف کی حالت میں رہنے سے ہمارا دماغ ڈیمیج ہوتا ہے اور ہماری گروتھ متاثر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کسی نئی دعا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.